السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ وقال تعالی من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وقال تعالی كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله۔ وقال تعالی قد افلح من تزکى وذکر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقى ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم وموسى۔ وقال تعالی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام لغدوۃ فی سبیل اللہ اور روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بہت تھوڑے سے وقت کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے اور اس کے بعد لوٹ کر اپنے اصلی ٹھکانے کی طرف چلے جانا ہے، جس کی ابتدا قبر سے ہوگی اور پھر اللہ اپنے مہمان خانے میں جنت میں انشاءاللہ لے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سارے کائنات کے نظام کو ایک مرد اور ایک عورت سے چلایا ہے، اور اس طریقے سے انسانیت کا سلسلہ چلا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس ساری انسانیت کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے دین عطا فرما دیا۔ کامیابی کا واحد راستہ دین پر چلنا ہے، جیسے دیکھنے کا واحد راستہ آنکھ ہے، سننے کا واحد راستہ کان ہے، پاؤں سے چلا جاتا ہے، ہاتھوں سے پکڑا جاتا ہے۔ اللہ نے پوری انسانیت کو کامیابی کے لیے اپنا مبارک دین دیا ہے، اور پھر اس دین کی دعوت کے لیے اور لوگ اس دین پہ آ جائیں، اس کو اپنی کامیابی سمجھ لیں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزار لیں اور مجھے راضی کر کے آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، اور ہر نبی نے آ کر
یہ بات کہی، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ توحید ہے، یہ کلمہ ایمان ہے، یہ کلمہ فوز و فلاح ہے۔ نجات کا مدار لا الہ الا اللہ کے اوپر ہے۔ شروع سے لے کر آج تک جس نے یہ کلمہ پڑھا اور اس کلمے کے مطابق اپنی زندگی گزاری، وہ شخص دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابیاں تو اللہ نے اسی کا مقدر بنا۔ میرے بھائیوں، آج سارے انسان ایک دھوکے سے گزر رہے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بھی ارشاد فرمایا نا کہ کفار کے اعمال اعمالہم کا سراب بقیہ، کہ کفار کے اعمال چمکتی ہوئی ریت کی طرح ہیں کہ جس کو پیاسا پانی تصور کرتا ہے، جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں اور وہیں جان دے دیتا ہے۔ آج ہم بھی دنیا کی ساری کامیابیاں، ظاہری مال، ظاہری دولت، عہدے کے اندر، اس دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ یہ بات نظر آئی اللہ کی توفیق سے، ہماری جماعت حبشہ کے اندر گئی تو صحرا کا، ریگستان کا، صحراؤں کا سفر بھی ہوا تو پہلی دفعہ زندگی میں سراب دیکھنے کو ملا۔ ہم گاڑی میں جا رہے تھے تو دوست پانی دیکھ کر ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ یہ وہ ہمارے ساتھ ساتھ جو چیز نظر آ رہی ہے، لگتا ہے یہ کوئی دریا جا رہا ہے، یہ بہت بڑا کوئی پانی کی جھیل ہے، یہ دریا ہے۔ اور واقعتاً یعنی بلا مبالغہ اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ لا علمی میں دوستوں نے ایک دوسرے سے پوچھا تو پھر مقامی دوست نے بتایا، اس نے کہا نہیں یہ دریا نہیں ہے، نہ ہی یہ پانی ہے، یہ تو ریگستان ہے، صحرا ہے، اور یہ وہی سراب ہے جس کی وجہ سے صحرا کے اندر دھوکہ لگ جاتا ہے۔ آج ہمیں دنیا کے اندر جس کو اللہ نے متاع اور غرور، یہ دھوکے کا گھر، دھوکے کے سامان جس کو فرمایا ہے، آج ہر بندہ اس دنیا کے اندر دھوکے کے اندر لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی دھوکے سے نکالنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کو جاری فرمایا ہے، اور انہوں نے آ کر اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی توحید کو، اللہ سے ہونے کے یقین کو اتنا بیان کیا، اتنا بولا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کے لیے اس جماعت کا انتخاب فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کے اوپر اتنی محنت کی، ایمان کی، یقین کی، اور خود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ فرماتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، کہ ہم نے پہلے ایمان کو سیکھا، اس کے بعد قرآن پاک کو سیکھا۔ ایمان کی محنت، اس کلمہ لا الہ الا اللہ، یہ یقینوں کی تبدیلی ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ طریقوں کی تبدیلی ہے۔ اس بات کا یقین آ جائے کہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والی ذات اکیلی اللہ جل شانہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ
اس کائنات کے خالق ہیں، اس کائنات کے رازق ہیں، اس کائنات کے مالک ہیں، وہ رب العالمین ہیں۔ بند پتھر کے اندر کیڑے کو رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ صحرا کے اندر، ریت کے اندر بالکل قریب سے دیکھا کہ اونٹ اس طریقے سے منہ نیچے کر کے ریت کے ذرات کے اندر سے کوئی چیز خوراک کھا رہے ہیں اور وہ اپنے منہ اوپر اٹھا ہی نہیں رہے، جیسے کوئی بہت بڑا ان کے لیے ذخیرہ ہے، کوئی چارہ ہے۔ اللہ کی قدرت میں قربان، یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ ہر مخلوق کو رزق دیتے ہیں اور ایسی جگہ سے دیتے ہیں جہاں سے کسی کا وہم اور گمان بھی نہیں پہنچ سکتا۔ جس کا بھی یہ یقین بن جائے، حدیث شریف میں آتا ہے، لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما ترزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، کہ اگر تم اللہ پر ایسا توکل کر لو کہ جیسا اس کی ذات پہ توکل اور بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو تمہیں ایسے رزق پہنچایا جائے جیسے اللہ پرندوں کو رزق پہنچاتے ہیں، کہ وہ صبح خالی پوٹے نکلتے ہیں اور شام کو بھرے ہوئے پوٹے واپس ہوتے ہیں۔ اللہ کے توکل، کسی کی کوئی دکان نہیں، کسی کا کوئی کاروبار نہیں، کسی کی کوئی ملازمت نہیں، کسی کو کل کی فکر نہیں، کسی کو جمع کرنے کی، سٹور کرنے کی کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں، نکلنا ہے صبح، یقین جانیے کہ صبح اٹھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، کہ آپ جب بھی کہیں درخت ہوں تو اس بات کا اندازہ کیا کریں ان کے اوپر پرندے چہچہا رہے ہوتے ہیں صبح اور اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اور ایسے ہی شام کے وقت پھر وہی کیفیت ہوتی ہے، شام کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ چیز تو انسان کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور حضور علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ اے پیغمبر جی، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور اس پہ قائم رہیے۔ ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے، رزق تو آپ کو ہم دیں گے، اور اچھا انجام تو پرہیزگاری کا ہے۔ یہ رزق میرے اور آپ کے ذمے ہے، رزق اللہ کے ذمے ہے، عبادت میرے اور آپ کے ذمے ہے۔ اس بات کا دھیان آ جائے ہمیں۔ میرے بھائیوں، یہ پرندے نکلتے ہیں تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر اللہ کی ذات پہ توکل ہو جائے تو پھر اللہ ایسا رزق عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں 12ویں پارے کی ابتدا اس آیت سے ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، کہ کوئی زمین پہ چلنے والا چوپایا ایسا نہیں کہ جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ اس کتاب مفسرین نے ایک بڑا ایمان افروز واقعہ لکھا ہے کہ اشعری قبیلہ کے کچھ لوگ اشعریین
ان کا ایک قافلہ مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آیا تھا۔ اندازہ تھا کہ شام تک پہنچ جائیں گے، تاخیر ہوئی تو مدینہ سے باہر کسی جگہ پر رکنا پڑ گیا، وہاں قیام کیا اور کھانے کے لیے پاس کچھ توشہ تھا نہیں، تو مشورہ کیا کہ کچھ دوست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیتے ہیں مدینہ منورہ میں، وہاں سے کچھ کھانے کی چیز لے کر آ جائیں گے، کھانے کا گزر اوقات ہو جائے گا۔ ایک جماعت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، آئے تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اہل زبان تھے، اس بات کو سمجھتے تھے۔ جب یہ سنا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کوئی چوپایا ایسا نہیں کہ جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے نہیں۔ اس بات کو سنا، دل میں خیال پیدا ہوا اللہ نے رزق کا وعدہ کر رکھا ہے، ہر چوپائے کے رزق کی ذمہ داری اللہ کے ذمہ ہے، اس کے باوجود ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں تو یہ مناسب نہیں۔ ایمان ایسا پختہ کہ اللہ کے ذمے ہے تو اللہ ہمیں رزق پہنچائیں گے، واپس چلے گے، اور ان کو جا کر کوئی چیز بتائی نہیں قافلے والوں کو، اور کہا کہ اللہ انتظام فرما دیں گے، انشاءاللہ رزق پہنچ جاتا ہے۔ ادھر اللہ کا نظام ایسا حرکت میں آیا، اللہ نے غیب کے خزانوں سے ان کے لیے رزق کا انتظام کیا، کچھ انسانوں کی شکل میں اللہ نے بندوں کو بھیجا اور وہاں ان کا کھانا ان تک پہنچا کر واپس چلے گئے۔ انہوں نے کھانا کھایا، خوب سیر ہو کر، اور کھانا بچ گیا، اور کہا کہ باقی کھانا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا بھی آئیں اور ان کا شکریہ بھی ادا کر کے آئے۔ یہ حضرات گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کھانے کو پہنچایا اور شکریہ ادا کیا، تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کھانا میں نے تو نہیں بھجوایا، یہ تو اللہ نے غیب سے نظام چلایا ہے۔ پھر بات چلی اور انہوں نے اپنا وہ سارا قصہ بیان کیا۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کا ہر ایک سے وعدہ ہے، جو بندہ اللہ پہ بھروسہ کر لے، اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہو جائے، اللہ اس کو دنیا کے اندر بھی رزق عطا فرمائیں گے۔ اور اصل تو میرے بھائیوں یہ رزق روٹی کا دنیا کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، مسئلہ تو آخرت کا مسئلہ ہے کہ جس کی تیاری کے لیے ہم دنیا کے اندر آئے ہیں۔ ہاں، جتنا جس کا ایمان پختہ ہوگا، اور ایمان پختہ ہوگا ایمان کے بول بولنے سے، سننے سے، ایمان کی مجلسوں میں بیٹھنے سے، جتنا اس بات کو ہم سنیں گے اللہ خالق ہیں، اللہ مالک ہیں، اللہ رازق ہیں، یہ عام بندہ جب سنتا ہے تو سمجھتا ہے کہ یار شاید یہ بہت کچھ سادہ سے الفاظ ہیں۔ اتنی بڑی حقیقت ان کلمات کے اندر چھپی ہوئی ہے کہ میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت سمرۃ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ کیا میں آپ کو وہ حدیث شریف نہ سناؤں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مرتبہ سنی ہے، جو میں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی مرتبہ سنی ہے، جو میں نے سیدنا
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی مرتبہ سنی ہے. میں نے عرض کی ضرور سنائیے. تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ روزانہ یہ کلمات کہتا ہے اللہم انت خلقتنی وانت تہدینی وانت تطعمنی وانت تسقینی وانت تمیتنی وانت تحیینی، اللہ اس کو مستجاب الدعوات لوگوں میں شامل فرما لیتے ہیں. اللہم انت خلقتنی، اے اللہ آپ نے مجھے پیدا کیا ہے، آپ میرے خالق ہیں. وانت تہدینی، اے اللہ ساری ہدایت تیرے قبضہ قدرت کے اندر ہے، تو ہی مجھے ہدایت دینے والا ہے، تو ہی میرا مالک ہے. وَأَنْتَ تُطْعِمُنِي وَأَنْتَ تَسْقِينِي، اے اللہ کھانا بھی آپ دیتے ہیں، پینا بھی آپ ہی دیتے ہیں، آپ ہی رازق ہیں. وَأَنْتَ تُمِيتُنِي وَأَنْتَ تُحْيِينِي، اے اللہ موت بھی آپ کے قبضہ قدرت کے اندر ہے اور زندگی دینے والی بھی ذات آپ کی ہی ہے. اور پھر ارشاد فرمایا حضرت سمرۃ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یہی وہ کلمات ہیں جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہر روز 7 مرتبہ کہہ لیا کرتے تھے. یہ کلمات عام مسنون دعاؤں کے اندر مل جاتے ہیں. اتنے جامع معنی الفاظ ہیں کہ فرمایا کہ 7 دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کلمات کو کہہ لیتے تھے. ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی ہر دعا کو قبول فرمایا. میرے بھائیوں، اس لیے جتنا اللہ کی اس تعریف کو ہم بولیں گے سنیں گے اتنا دھیان آئے گا اور یہ یقین ہو جائے کہ ہمارے سارے مسئلے حقیقت میں یہ مسئلے نہیں ہیں. مسئلہ تو موت کے وقت سے شروع ہونا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور اس وقت ہر چیز نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. حقیقت کی آنکھ اس وقت کھلتی ہے. پھر مسئلہ قبر کا ہے، پھر مسئلہ حشر کا ہے، پھر مسئلہ محشر کا ہے، پھر مسئلہ پل صراط کا ہے، پھر مسئلہ جنت یا دوزخ کا ہے. یہ دنیا کے مسئلے کوئی مسئلے نہیں ہیں. حدیث شریف میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑا آسان طریقہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اتنا بہترین نمونہ ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اور ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائیں جس کو میں لے کر آیا ہوں. آج مسائل نظر آتے ہیں، پریشانیاں نظر آتی ہیں. اللہ رب العالمین جس نے اس ساری کائنات کو بنایا ہے، جو اس ساری کائنات کو چلا رہے ہیں، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. آسمان کس نے بنائی؟ زمین کس نے بنائی؟ چاند سورج ستارے اللہ نے بنائے. اور مجھ اور آپ کو اللہ نے بنایا ہے. یہ چیز بھول جاتے ہیں. یہ جسم اللہ کی امانت ہے.
اور کوئی چیز جو بنائی گئی ہو اس کے بنانے والے کی ہدایت کے مطابق چلے گی تو وہ نفع دے گی، وہ فائدہ دے گی۔ اگر اس کے خلاف اس کو چلا دیں گے تو وہ نقصان دینا شروع ہو جائے۔ اللہ نے اس جسم کو بنایا، کان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں، سارے جسم کو، اعضاء کو بنایا ہے، تو اس کے استعمال کرنے کا طریقہ بھی ساتھ سکھایا ہے۔ یہ آنکھ کس موقع پر اٹھے اور کس موقع پہ جھک جائے، یہ پیشانی کہاں بلند ہو اور کہاں جھک جائے، یہ ہاتھ پاؤں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں چلے تو انسان کو چین اور سکون ملتا ہے۔ اور اگر اس بنانے والی کی مرضی کے خلاف چلیں گے تو چین اور سکون تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یہی چیز تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک شخص ملنے کے لیے آیا بڑی دور سے، تو پتہ چلا کہ پوچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں؟ فرمایا کہ امیر المومنین ہیں، باہر درخت کے سائے کے نیچے ایک پتھر کا تکیہ بنا کے ہاتھ سر کے نیچے رکھ کے سوئے ہوئے، اور بیدار ہوئے، ملاقات کی تو یہ کلمات کے عدلت فامنت فنمت یا عمر، اے عمر تو نے انصاف کیا، تو مامون ہو گیا، تجھے امن مل گیا، تو بڑے چین اور سکون کی نیند سو گیا۔ یہ سکون ہے، ورنہ دنیا جہان کی نعمتیں مل جائیں، دین زندگی میں نہیں تو چین اور سکون ہے نہیں۔ اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ وعدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار سنو کہ دلوں کا چین اور سکون اللہ کی یاد کے اندر ہے۔ جس بندے کے دل کے اندر بھی چین اور سکون دیکھنا ہو تو دیکھو کہ اس کے اعمال کیا ہے۔ اگر اللہ کا ذکر ہے، نماز یہ بھی اللہ کا ذکر، قرآن پاک یہ بھی اللہ کا ذکر، اور اللہ کو اچھے اچھے ناموں سے یاد کرنا یہ بھی ذکر۔ جو بندہ ان اعمال کے اندر لگتا ہے اللہ اس کو چین اور سکون عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دین کے معاملے میں اپنے سے اونچے درجے کے بندے کو دیکھو تو تمہیں دین پر چلنے کی توفیق ملے گی، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے بندے کو دیکھ کر زندگی گزارو، اللہ تعالیٰ تمہیں شکر کی کیفیت عطا فرمائے گی۔ میرے بھائیوں، آج اس بات کی ہم فکر کر رہے ہیں، ہماری زندگی اس بات پہ آ جائے جس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے، اللہ کے اوپر یقین، ایمان، بھروسہ، قبر آخرت کی فکر، اور اس کے لیے ان کا یقین اتنا زیادہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر آخرت کے سارے پردے اٹھ جائیں اور آخرت، قبر، حشر، جنت، دوزخ نظر آنے لگ پڑے تو میرے ایمان میں ذرا برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بن دیکھے ہی ایسا ایمان ہے جیسے دیکھ کر ایمان ہوتا ہے، ایسے ایمان ان کا بن دیکھے تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کلمات ارشاد فرماتے،
सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हुम उसी तरीके से उस पर अमल करते। एक दफ़ा सहाबा का मजमा बैठा है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत करीमा तिलावत फरमाई, मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना फ़युज़ाइफ़हु लहू अज़आफ़न कसीरा, कि कौन शख्स है जो अल्लाह को कर्ज अता करता है, कर्ज देता है, कर्ज हसना देता है, अल्लाह उसको कई गुना बढ़ाकर उसको अता फरमाएंगे। पढ़ते हैं, हजरत अबू दाहदा रजी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हुए सवाल किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अल्लाह ताला हमसे कर्ज लेते हैं? अल्लाह हमसे कर्ज चाहते हैं, हम अल्लाह को कर्ज दें? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, अल्लाह ये चाहते हैं कि आज तुम अल्लाह को दो और अल्लाह इसको कई गुना बढ़ाकर तुम्हें वापस कर दे। उसी वक्त अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बाग है जिसमें 600 दरख्त हैं खजूर के, मैं वो अल्लाह के लिए सदका करता हूं, आप कबूल फरमाइए कि मैं आखिरत में लूंगा। इस बात का यकीन, फौरन सारा बाग अल्लाह के नाम पे दे दिया और बाग की तरफ गए और बाहर से ही आवाज दी, ऐ उम्मे दाहदा, बाहर आ जाइए इस बाग से कि ये बाग मैंने अल्लाह के नाम पे सदका कर दिया है। वो बाहर आ गई। ये ईमान था सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हुम का। जब किसी बात पे यकीन आ जाए, कुर्बानी देना आसान, और यकीन जानिए कैसा ईमान था ये सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के ईमान के वाक़यात जब हम सुनते हैं तो ये मेरे और आपके लिए अमल की दावत है कि ऐसे ही अल्लाह ईमान और यकीन हमें भी नसीब फरमा दे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो बंदा सूरह वाक़िया की हर रोज तिलावत रात को कर लेता है, कभी भी उसको फाका नहीं पहुंचता। उस फाके, आज देखें सारे लोग इस मसले के अंदर परेशान हैं कि यार हमारे रिज़्क़ का मसला हल हो जाए। ये जो हमें फाके आते हैं, भूख आती है, हालांकि ये बहुत बड़ी चीज़ है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, उनकी ज़िंदगी में कितने रोज़, कई महीने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर चूल्हा नहीं जलता था, लेकिन ये फाका, तो फरमाया जो बंदा सूरह वाक़िया की तिलावत कर लेगा कभी भी उसको फाका नहीं पहुंचेगा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस रिवायत के रावी हैं, उनकी बच्चियां ही थी, बेटा नहीं था। तो किसी ने इंतकाल के करीब वक्त में ये अर्ज की कि आपने अपनी बच्चियों के लिए कोई तोशा छोड़ा है, अगर आप मुनासिब समझें तो आपको कोई हदिया कर दें, अपने बच्चियों के लिए कोई सामान कर जाएं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह का शुक्र है मैंने अपनी बच्चियों को सूरह वाक़िया याद कराई। वो हर रोज रात को सूरह वाक़िया की तिलावत कर लेती हैं, तो मेरा अल्लाह उनके लिए इससे काफी हो जाएगा। ये यकीन है। और जो बात, जो फजीलत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन ली, अमाल की है, जिक्र की है, ऐसा निभाया उन्होंने कि उसकी हद ही नहीं। हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा, ये भी हिजरत हबशा के अंदर थी और इनके खामन वहाँ उनका इर्तदाद वो हुआ, नाउज़ुबिल्लाह, फिर उनका इंतकाल हो गया। तो हबशा के अंदर ही
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیام نکاح بھیجا تو نجاشی رضی اللہ عنہ کے واسطے سے ان کا نکاح ہوا اور حق مہر بھی انہوں نے ادا کیا، اور بہت سارے احسانات نجاشی کے اسلام اور مسلمانوں کے اوپر ہیں۔ یہ ایمان لے آئیں، جہاں ان کے اور بہت سارے واقعات ہیں ہم سنتے ہیں، انہی میں سے ہے کہ 12 رکعت چاشت کی فضیلت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تو موت تک اس کو نبھا دیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ چاشت کی 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے وہ غافلین میں شمار نہیں ہوتا، اور جو بندہ چاشت کی 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عابدین میں شمار کرتے ہیں۔ جو بندہ چاشت کی 6 رکعتیں پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ دن کے سارے کاموں کی اس کی کفایت فرما دیتے ہیں، اور جو بندہ چاشت کی 8 رکعتیں پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قانتین میں شمار فرما دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جو 12 رکعت چاشت کی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں۔ یہ فضیلت میں نے اور آپ نے بھی سنی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے موت تک اس کو نبھایا کہ 12 رکعت چاشت کی نماز پڑھتی رہی۔ میں یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ فضائل کا، تلاوت کا سنا، نماز کا سنا، یہ تو کرتے ہی رہے، ایمان کے کس سطح کے اوپر وہ تھے شاید یہ میں اور آپ اس بات پہ نہ ہوں، اور ہم نے بھی جن علماء سے بیان سنا تو وہ اس بات پہ اوپر عرض کرتے ہیں، اگلی بات آپ نے سوچ سمجھ کر کرنی ہے، وہ صحابہ تھے، شاید ہم ایمان کے اس درجے تک نہ ہوں، ہمیں اس بات میں وہ نقل نہیں کرنی چاہیے، لیکن ذرا غور کر کے ان کے پیچھے ہمت ہمیں باندھنی چاہیے۔ اس بات کی فضیلت سنی صحابہ رضی اللہ عنہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یکفر عن المؤمن خطایاہ کلہا بہما لیلۃ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ایک رات کے بخار سے آدمی کی زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب صحابہ کا شوق کتنا تھا آخرت کا، گناہوں کی معافی کا، اللہ کی طرف رجوع اور رغبت کا، یہ انہی کا حوصلہ تھا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور قراء میں سے ہیں، بہت بڑے صحابی ہیں، جب یہ بات سنی تو اللہ نے فہم و بصیرت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل مجلس اور آپ کی صحبت کی وجہ سے فہم و فراست بھی اخیر درجے کی عطا کی ہوئی تھی۔ اب یہ بات ذہن میں آئی کہ یہ فضیلت بھی حاصل کر رہی کہ اللہ ہماری بھی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیں، اور ادھر بخار ہے تو کیسی دعا مانگی، اے اللہ بس اوقات قبولیت کے ہوتی ہے، اور بندہ جیسے مانگتا ہے اللہ ایسے عطا کرتے ہیں۔ اے اللہ تیرے محبوب علیہ السلام نے بخار کی یہ فضیلت بیان فرمائی ہے، تو اے اللہ ساری زندگی مجھے بخار دے دے۔ ان کا حوصلہ تھا، اور پھر فہم و فراست ایسی کہ اے اللہ یہ بخار دے دے تاکہ گناہوں کا کفارہ ہو، لیکن یہ بخار باجماعت نماز سے مجھے مانے نہ ہو۔ اے اللہ روزہ رکھنے سے یہ بخار مجھے مانے نہ ہو۔ اے اللہ حج، عمرہ، جہاد فی سبیل اللہ، تیرے رستے میں خروج، اے اللہ یہ بخار
اس سے مجھے مانے نہ ہو. یہ ساری قیود بھی ساتھ لگائیں گے. اور پھر اللہ نے ایسے ہی قبول کیا. صحابہ فرماتے ہیں کہ پوری زندگی موت تک ان کے جسم کو ہاتھ لگا کر دیکھتے تھے تو بخار کی طرح ان کا جسم گرم ہوتا تھا، لیکن نہ وہ نماز سے مانے تھا، نہ وہ روزے سے مانے تھا، نہ وہ حج زکات اور اللہ کے راستے میں خروج سے مانے تھا. میں عرض کر رہا ہوں میرے بھائیوں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس طریقے سے، یعنی نماز، روزہ، ذکر، تلاوت، ان چیزوں کے اندر تو اطاعت کی ہی نا. لیکن جب کوئی بندہ صدق کے دل سے اللہ کو اپنی طلب دکھاتا ہے، خدا کی قسم اللہ اس کو محروم نہیں کرتے. معاملہ دل کا ہے، یقین ٹھیک ہو جائے، صدق کے دل سے مانگ لیں. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ہماری تشکیل تھی ابھی حبشہ کے اندر، اس کی بھی کچھ بات انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. تو وہاں ایک بزرگ ملے، وہاں شورا کے اندر ہیں شیخ حسن نور سوڈانی، کہ وہ بہت عرصہ سوڈان میں رہ کر آئے ہیں تو اس لیے ان کو سوڈانی بھی کہتے ہیں. اب وہ ایتھوپیا کی شورا کے اندر بھی ہیں. تو ہمارے پاس بیٹھے، وہ اردو بڑی اچھی سمجھتے ہیں ماشاءاللہ. 2 دفعہ غالباً انہوں نے نصرت کی، ملاقاتیں ہماری 2-3 دفعہ ان سے ہوئیں. تو ایک کارگزاری بھی انہوں نے سنائی. فرمایا کہ سوڈان کے اندر میں تھا تو ایک بزرگ تھے جماعت کے مرکز کے احباب میں سے تھے، شیخ محمد اسماعیل. کہتے نابینا تھے، دنیا جہان کی کوئی چیز ان کو نظر نہیں آتی تھی. ایک دن میں اٹھا صبح تہجد کے وقت، وضو کے لیے جا رہا ہوں، اپنی بات بتائی کہ میں نے دیکھا وہ شیخ اسماعیل تہجد کے وقت میں قرآن کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں اور قرآن پاک کی دیکھ کر تلاوت کر رہے ہیں. کہتے میں حیران ہو گیا. میں ان کے پاس بیٹھ گیا، شیخ صاحب یہ کیا بات ہے؟ آپ دیکھ کر قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ تو نابینا ہیں. کہتے انہوں نے فرمایا قرآن پاک کا ذوق اور شوق ماشاءاللہ، آپ لوگ جو بھی جن کا سفر عرب کے اندر ہوا ہے وہ دیکھا ہوگا اللہ نے کیسا شوق اور شغف قرآن پاک کی تلاوت سے ان کو دے رکھا ہے، قابل رشک ہے. یقین جانیے جو بندہ بھی مسجد میں آتا، تحیت المسجد اس نے پڑھنے ہیں، تحیت الوضو پڑھنے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندے ہر وقت ہی وضو کے اندر ہوتے ہیں. تھوڑا سا وقت بھی بچے قرآن پاک کی تلاوت انہوں نے کرنی ہے. اور جمعے کے دن بالخصوص ہمارے یہاں کم قسمتی ہے کہ آخری وقت جب خطبے کا وقت قریب ہوتا ہے تو مساجد میں لوگ آتے ہیں. وہاں ہم نے دیکھا کہ الحمدللہ 400-500 کے قریب مجمع آدھا پونا گھنٹہ تقریباً خطبے سے پہلے مسجد میں 400-500 کا مجمع آ جاتا ہے اور تقریباً آدھا پونا گھنٹہ قرآن پاک کی تلاوت کا ان کا جمعے کے دن کا معمول ہے. اور دیکھ کر ہمارا تو دل خوش ہو جاتا اور رشک آتا تھا. جیسے حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ رشک 2 آدمیوں کے علاوہ کسی پہ جائز نہیں، حسد اور رشک. ایک جس کو اللہ نے قرآن کی دولت سے مالا مال کیا ہو، قرآن کی دولت عطا کر رکھی ہو اور دن رات قرآن کی تلاوت کرتا ہو. دوسرا جس کو اللہ نے مال و دولت عطا کیا ہو اور وہ دن رات اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہتا ہو. یہ 2 آدمی قابل رشک ہیں. تو صحیح معنوں میں جمعے کے دن جب ہم ان کو دیکھتے تو رشک آتا کہ یار کیا یہ لطف ہے، کیا فضا ہے، اتنی قرآن کی تلاوت. تو کہتے ہیں کہ وہ شیخ اسماعیل، میں بھی قرآن کی تلاوت بہت کرتا تھا، میری نظر پہ اثر ہونا شروع ہوا، میں بہت پریشان ہو گیا کہ نظر کا مسئلہ بنا تو قرآن کی تلاوت رہ جائے گی. اب اللہ سے مانگا،
وہ صحابہ کی صفات جب ان کو یقین ہوتا نا کہ میری شاید یہ دعا قبول ہو جائے، تو یہ اثرات صحابہ کے ان کے اندر ایسے اللہ نے منتقل کیے ہیں. جیسے آتا ہے نا کہ انصار ایک دفعہ حضور علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور یہ بات عرض کرنے کے لیے آئے کہ ہم پانی کا انتظام کر کر کے تھک گئے، وہ دور سے لانا پڑتا ہے، ہم کنویں بھی چشمے بھی بہت دور ہیں، تھک گئے. حضور علیہ السلام سے عرض کریں کہ کسی نہر کا انتظام ہمارے لیے کر دیں. اور آ کر عرض کرنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہلاً سہلاً مرحبا، آؤ آؤ، اللہ آپ کو خوش رکھے. آج مجھ سے جو بھی مانگو گے میں اللہ کے حضور التجا کروں گا اور اللہ تمہیں وہ عطا کر دیں گے. آج جو بھی مانگو گے اللہ سے تمہارے لیے دعا کروں گا، اللہ تمہیں عطا کر دیں گے. جب یہ پتہ چلا نا کہ آج تو قبولیت کا معاملہ ہو گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرما دیا ہے، اب وہ اپنے نہر والا معاملہ بھول گئے، اپنے پانی والا مسئلہ بھول گئے. عرض کی یا رسول اللہ، آپس میں مشورہ کیا کیا کریں. سب نے کہا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا ہے نا تو ایسا ہی ہونا ہے، اپنی مغفرت کی دعا کراتے ہیں. اللہ اکبر. تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری مغفرت کی دعا فرمائیں. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ ان انصار کی مغفرت فرما، ان کی اولاد کی مغفرت فرما، ان کی اولاد کی اولاد کی مغفرت فرما، ان کی بیویوں کی مغفرت فرما، ان کی پڑوسیوں کی مغفرت فرما. تو جب قبولیت کے لمحات ہوتے ہیں تو شیخ اسماعیل کہتے ہیں کہ میری بھی کیفیت عجیب ہوئی. میں نے اللہ سے مانگ لیا، اے اللہ یہ آنکھیں تیری بڑی نعمت ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ پوری زندگی قرآن کی تلاوت دیکھ کر کرتا رہوں، اس سے مجھے محروم نہ فرمانا. اللہ نے میری یہ دعا ایسی قبول کر لی. اب دنیا جہان کی کوئی چیز، والدین ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، کوئی چیز بھی مجھے نظر نہیں آتی، لیکن قرآن پاک کی تلاوت اللہ کی شان میں دیکھ کر کرتا ہوں. اور کہتے ہیں لمبا عرصہ نہیں ہوا، ابھی 10 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے سوڈان کے اندر. تو اللہ سے ہم مانگ لیں نا جو بھی، تو یقین جانیے کہ حبشہ کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو فہم و بصیرت، فہم نبوت، نگاہ نبوت اور یہ بصیرت عطا فرما رکھی تھی، اس کے لیے صحابہ کے لیے انتخاب فرمایا تھا. جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پوری کائنات میں سے صحابہ کا مجمع چنا، صحابہ کی جماعت چنی. یہ صدیق، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، یہ بلال، یہ صہیب، یہ عمار، یہ سارے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کا مجمع بھی اللہ کی طرف سے منتخب شدہ تھا. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ظلم کی انتہا ہوئی اور دین کی دعوت پہ تکلیفیں آنے لگیں، اپنی تکلیف انسان برداشت کر لیتا ہے، لیکن دوسرے کی تکلیف، اولاد کی تکلیف، بچوں کی تکلیف، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، جو تو کسی کافر، کسی دشمن، کسی جانور کی بھی تکلیف گوارا نہیں کرتے تھے. جب مسلمانوں کو اذیتیں دینا یہ حد سے بڑھنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کے لیے جس جگہ کا انتخاب فرمایا تو فرمایا کہ تم حبشہ کی طرف چلے جاؤ، حبشہ، اور فرمایا کہ وہاں کا بادشاہ عادل ہے، نجاشی بادشاہ تھا. اور پھر حبشہ اس وقت
آج تو یہ صرف ایتھوپیا کا نام ابشا اس کو کہہ دیتے ہیں، لیکن اس وقت سوڈان، جبوتی، صومالیہ، ایریٹریا، ایتھوپیا، یہ سارا وغیرہ یہ مختلف ملکوں کا مجموعہ تھا۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لے گئے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر اور کرم اور احسان یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اس مقدس زمین کی زیارت کا موقع عطا فرمایا کہ جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے قدم لگے اور دین کی نسبت سے تشریف لے گئے، جن میں حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی زوجہ محترمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بے شمار مسلمان صحابہ اور صحابیات اس نسبت سے وہاں تشریف لے گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اسی نسبت سے وہاں موقع دیا، اور یقین جانیے جو چیزیں الحمدللہ کتابوں میں پڑھتے تھے اور جو چیزیں علماء اور مشائخ سے ہم نے بیانات اور وعظ کے اندر سنی کہ کس طریقے سے انہوں نے نصرت کی اور نصرت کا حق ادا کیا، وہ لذت، وہ چاشنی، اکرام کی وہ کیفیت خود آنکھوں سے اللہ نے وہاں پر دکھائی۔ ظاہری طور پر شاید مال و دولت اتنا زیادہ نہ ہو جتنا یہاں پر ہے، لیکن جو غنا ہے نا، یہ غنا مال اور دولت کا غنا نہیں ہے، بلکہ غنا تو غنا القلب ہے، جو دل کا غنا ہے۔ اللہ نے ان کو وہ عطا کر رکھا ہے۔ عام بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، جماعت کا، اللہ کے مہمانوں کا اکرام کرنا اپنی سعادت سمجھتا تھا، اور عجیب کیفیت ہوئی کہ وہ لوگ، ہماری کوشش ہوتی تھی کہ یہ زیادہ خرچ نہ کریں، جماعت خود اللہ کے راستے میں جاتی ہے، اپنا خرچ کرتی ہے، لیکن ان کا اکرام اور جذبہ دیدنی ہے۔ ایک دفعہ ایک جگہ ہم گئے تو ایک بندے، جماعت تیار ہو رہی تھی سروزے کے لیے، تو ایک دوست تیار ہوا، اس مسجد کے ذمہ دار ساتھیوں میں سے تھا، لیکن ظاہری طور پر مالی پوزیشن کو زیادہ ہمیں نظر آتی تھی، وہ ان کی مستحکم نہیں تھی، بلکہ یہاں تک اس نے کہا میرے پاس جانے کے لیے زیادہ راہ نہیں ہے، میں اپنی خالہ سے قرض لے کر 3 دن کے لیے اللہ کے راستے میں نکلوں گا۔ اسی دوران ہماری جماعت اگلی جگہ منتقل ہوئی، تو وہاں سب بر، ان کا ایک سکہ چلتا ہے، کرنسی جو ہے یہ ہمارا روپیہ ہے، ان کا بر اس کو بولتے ہیں، تو غالباً 150 کے قریب 100 یا 150 اس کا کرایہ تھا۔ اس نے زور لگا کر بڑی محبت سے کھینچا تانی کر کے وہ رقم کرایہ کی ان کو دے دی۔ ہم نے مشورہ کیا کہ یار اس کے پاس تو کچھ نہیں، ان کو واپس کریں گے تاکہ ان کے پاس یہ رقم واپس چلی جائے۔ ہم نے ساتھیوں نے جمع کر کے مجھے ہی دی، میں ان کو پکڑانے لگا تو عجیب انداز سے اس نے کہا جو آج تک اس کے وہ الفاظ رس بولتے ہیں اور یہ اللہ نے انہی کے حصے میں رکھا ہے۔ کہنے لگا واللہ لا آخذ انا ابن بلال، اللہ اکبر، جس چاشنی سے، اللہ کی قسم میں یہ واپس نہیں لوں گا، میں تو بلال کا بیٹا ہوں، انا ابن بلال، میں بلال کا بیٹا ہوں، میں یہ واپس نہیں لوں گا۔ یہ کیفیت اللہ نے انہی کو نصیب فرمائی ہے، انہی کے حصے میں ہے۔ نماز سے مساجد آباد ہیں، دیکھ کر رشک آتا تھا کہ اتنی مساجد اذان ہوتا تو چھوٹے بڑے سارے مسجدوں میں آ جاتے ہیں، کاروبار اور مساجد آباد ہیں نماز سے، قرآن پاک کی تلاوت، جب بھی مسجد میں آئیں گے تحیت المسجد پڑھیں گے، اور تہجد کی پابندی ان کی اتنی عام ہے
کہ 1 گھنٹے کے قریب وہ پہلے تہجد کی اذان ہوتی ہے تو سارا ہی مجمع مسجدوں میں آ کر وہاں پر نماز کی پابندی کرتا ہے۔ اکثر و بیشتر وہاں پر دیکھا ہے اتنی ان کی پابندی کہ فجر کی اذان کے 10 منٹ بعد جماعت کھڑی ہو جاتی تھی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، ہماری تو زور اور عصر کی نماز بھی 10 منٹ کے بعد کھڑی نہیں ہوتی۔ اتنی نماز کی پابندی، قرآن پاک کی تلاوت، اکرام کی حد کوئی نہیں۔ اور عدیثہ بابا جو ان کا دارالحکومت تھا، الحمدللہ 45 دن وہاں پہ کام ہوا، اور 25 دن افار ایک علاقہ ہے ان کا، وہ قبائلی علاقہ ہے، جیسے ہمارے یہاں یہ وزیرستان وغیرہ کا علاقہ ہے، وہاں پر 25 دن اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ الحمدللہ تحدیث بن نعمت کے طور پر ذکر کرتے ہیں اس بات کو، ترغیب کے طور پر۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پوری ہماری جماعت مستورات کی جماعت تھی، 5 مرد اور 5 مستورات تھی، کہ جیسے حبشہ کے اندر صحابہ مردوں میں سے بھی تھے اور صحابیات مستورات بھی تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی بھی تھیں، تو ہمیں بھی یہ شرف حاصل ہوا کہ ہمارے ساتھ ہماری مستورات بھی اس نسبت سے تھیں۔ تو پوری دنیا میں جماعت کا کام تقریباً سالانہ پہلے 100-125 کے قریب مستورات کی جماعتیں نکلتے تھی، اب 200 کے قریب ہیں، نکل رہی ہیں، بیرون دنیا سے بھی آ رہی ہیں، لیکن اللہ نے شرف یہ بخشا اس کی توفیق سے کہ جو افار کا علاقہ ہے وہ پورا ایک صوبہ ہے ایتھوپیا کا، وہاں پر مردوں میں بھی کام، عورتوں میں بھی کام سارا تھا، لیکن بیرون دنیا کے اعتبار سے الحمدللہ یہ پہلی جماعت تھی ہماری جو وہاں پر افار کے اندر گئی اور کام کیا۔ اور انہوں نے بھی پھر اکرام یہ کیا کہ ہر گھر سے ہی ماشاءاللہ جماعت، تقریباً ہم نے وہاں ایتھوپیا میں 70 دن تھے ہمارے، تو 30 گھروں میں کام ہوا، تو 32 جماعتیں الحمدللہ نقد سے روزے کی اللہ کے راستے میں وہاں سے نکلی، اور ایک جماعت نقد 10 یوم کی اللہ کے راستے میں نکلی۔ اور مردوں کے اندر بھی بہت کام ہوا الحمدللہ، وہاں سے تقریباً 15 کے قریب چلے اور 4 مہینے کی جماعتیں وہ بھی اللہ کے راستے میں نکل گئیں۔ اور ایسے ہی مستورات کی نقد جماعتیں اللہ کے راستے میں آنے کے لیے پاکستان، انہوں نے پاسپورٹ، رقم، ویزے وغیرہ کچھ چیزیں جمع کروائیں، اور 2 جماعتیں اس کے لیے الحمدللہ وہ نقد تیار ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ اس طریقے سے ان کا خروج بھی اسی طریقے سے دیدنی، ان کا اکرام بھی اس حد تک کہ افار کے اندر گئے، ہم نے کہا کہ بزرگوں کی یہ ترتیب ہے اکرام کا، یہ ہے کہ ایک وقت کا کھانا اگر مجبوری بھی ہو تو پھر دیں، ورنہ ہماری اپنی ترتیب ہوتی ہے کھانے کی۔ انہوں نے کہا آپ کی ساری ترتیبیں اپنی جگہ پر، لیکن افار میں آپ اس ترتیب کو نہیں چلائیں گے، ہم جیسے کہیں گے آپ ویسے چلنا ہوگا۔ انہوں نے کہا افار ہمارا وہ قبیلہ ہے جو بارڈروں کے اوپر تھا، اور ہمیں اللہ نے یہ شرف بخشا ہے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین حبشہ میں داخل ہوئے تو باہر احمر سے آئے، تو ایریٹریا اور جبوتی کے بارڈر سے وہ داخل ہوئے، سب سے پہلے ہمارے قبیلے نے ان کو استقبال کیا، افار قبیلے نے صحابہ کا استقبال کیا، اور یہ قبیلہ لے کر آگے نجاشی تک، اس بادشاہ تک گیا۔ اس جگہ کا نام مکالے ہے۔ مکالے کے اندر اس وقت بھی 15 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبور موجود ہیں، حضرت نجاشی کی قبر وہاں موجود ہے، تو یہ ساری وہ موجود ہے۔ تو وہ صفات جن کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے لیے ہجرت کا حکم فرمایا، وہ آج بھی ان کے اندر موجود ہے، اور وہ اس بات کے متقاضی تھے اور وہ مطالبہ کر رہے تھے کہ جیسے آپ کی جماعت بتا رہے تھے، مردوں کی جماعت بھی ہمارے علاقے میں 20 سال سے زیادہ عرصہ کوئی ہو گیا ہے، پاکستان کی ایک جماعت آئی تھی، تو اب یہ پاکستان کی آپ کی جماعت آئی ہے، تو اس طریقے سے جماعتیں بنا کر آپ مردوں کی جماعتیں، مستورات کی جماعتیں ہمارے پاس بھیجیں۔ یقین جانیے وہ لوگ پیاسے ہیں،
اور بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں، اکرام والے ہیں، اور الحمدللہ انہوں نے اتنا اکرام اتنا محبت دیا کہ ہم ساری جماعت ان دوستوں کو یہ کہتی تھی کہ ہم واپس تو جا رہے ہیں لیکن ہمارے دل اسی جگہ آپ کے پاس ہی رہے، یعنی ایسی محبت انہوں نے دی، ہمیں کو محسوس نہیں ہوا کہ ہم کسی دوسرے ملک میں ہیں، کسی دوسرے گھر میں رہ رہے ہیں، ایسے اکرام والا معاملہ۔ تو میرے بھائیوں، دین قربانی سے پھیلا ہے، انبیاء علیہ السلام نے، صحابہ اکرام نے اپنے وقت پہ قربانیاں دیں، تو آج دین پوری دنیا کے اندر عام ہوا، موت تک کے لیے انہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت فرمائی اور نکلے۔ آج تو تقاضے چھوٹے چھوٹے ہیں، 4 مہینے کے لیے اور پھر 7 مہینے اور سال کے لیے اور 3 ماہ کے لیے اور چلے کے لیے، تھوڑے سے وقت کے لیے جاتے ہیں، واپسی کا وقت پہلے معلوم ہوتا ہے کہ فلاں تاریخ کو واپسی ہو جانی ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی اللہ کے راستے میں